اچھے انداز سے مکمل کرتے ہیں. تو جو سوال ہماری نظروں کے سامنے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اکبری اور اصغری کے کرداروں کا موازنہ کیجیے. موازنہ سے مراد یہ کہ ان کرداروں کو ہمیں بیان کرنا ہے, ان کے درمیان میں ڈفرینس پیدا کر بتانا ہے, اور مثالوں سے واضح کیجیے. جو مثالیں آپ کو دی گئی ہیں, جو آپ کے پاس ریفرنس ہیں, اس سے واضح کریں, اور کون سا کردار حقیقت کے زیادہ قریب ہے اور کیوں, اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. اب اگین وہی والی بات ہے کہ مس ہم سٹارٹ کیسے لیں, تو بیٹا سٹارٹ لینے کا وہی انداز ہے کہ یہ کردار یہ ناول کیوں تحریر کیا اور اس کی کیا ضرورت پیش آئی. ٹھیک ہے. اب اگر میں یہاں آ جاؤں گی تو میں یہاں یوں کروں گی کہ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا ایک شاہکار ہے جس میں انہوں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت پر بات کرنی چاہیے. یہاں جہاں انہوں نے بہترین عمدہ انداز سے کرداروں کو تراشا ہے اور اس کردار نگاری کا نمونہ بہت ہی منفرد ہے. آپ نے تمام کرداروں کو خوش اسلوبی سے یوں تحریر کیا ہے کہ ان کی خوبیوں اور خامیوں کو نمایاں رکھا ہے تاکہ قاری ان سے سبق حاصل کر سکے. ٹھیک ہے. یہ میری ابتدا ہو گئی. میں نے جیسے ہی کہا تھا کہ میری ابتدا 40 50 یا 70 الفاظ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ ابتدا آپ نے نذیر احمد کی زندگی کے بارے میں نہیں دینی. ابتدا آپ نے دینی ہے کہ نذیر احمد نے یہ ناول کیوں تحریر کیا, اس کے بارے میں تحریر کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ ابتدا میں اگر آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں لکھا تو آپ آٹومیٹکلی اپنے نمبروں کو کھو بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اب ہم ان کے ایک ایک کردار پر موازنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں گے ڈپٹی نذیر احمد نے اکبری کا کردار یوں ترتیب دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی لاڈلی اور نانی کی سر چڑھی ہوئی تھی. اس کے اخلاق و کردار پر اس لاڈ پیار نے خوب اثر ڈالا تھا. ڈپٹی نذیر احمد نے اس
کردار میں تمام وہ خوبیاں نمایاں کی تھیں جو کہ ایک ضدی اور ناسمجھ بچے میں ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آ جاؤ. اکبری ایک خودسر ضدی تعلیم کے ہنر سے ناآشنا اور ساتھ ہی ساتھ بد تہذیب بھی تھی. اچھا، یہاں پر آپ اکبری کے کردار کے بارے میں ایک ڈپٹی نذیر احمد نے بیان کیا تھا کہ یہ ایک وہ لڑکی ہے. اس کا پورا میں آپ کو ریفرنس شیئر کر دوں گی، وہ آپ یہاں تحریر کریں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ آ جاتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے یہ کردار ان تمام لڑکیوں کے لیے بنایا تھا جو کہ ہنر و اخلاق کے اس زیور سے ناآشنا رہنا پسند کرتی تھیں تاکہ وہ اس کردار سے عبرت حاصل کر سکیں. اکبری نے میکے میں اپنے انوکھے انداز سے زندگی گزارنے کے باوجود سسرال میں بھی اسی انداز کو اپنایا جس کی وجہ سے وہ آڑے ہاتھوں لی گئیں. انہیں بدمزاج بہو کا خطاب ملا. وہ اپنے مزاج و کردار کی وجہ سے نہ صرف سسرال میں نبھا سکیں بلکہ الگ گھر لینے کے باوجود گھرداری کے اصولوں سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے گھر کے زیور اور برتن اپنے دوست اور حجن بیگم
کو لٹوا دیے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ جی ٹھیک ہے, یہ ہم نے پورا اس کے بارے میں تحریر کر لیا. یوں ہم کہہ, آپ یہاں پر جہاں جہاں یہ میں نے باتیں لکھی ہیں نا, اگر میں یہاں آ جاتی ہوں نا, بد مزاج بہو کا خطاب ملا, اس کا آپ ریفرنس دیں گے. پھر وہ سسرال میں نہ نبھا سکی, اس کا ریفرنس دیں گے. پھر آپ یہاں پہ اس کا زیور اور برتن کا ایک ایک ریفرنس ضرور دیں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ آئیں گے, آپ چلیں گے. میں یہاں ریفرنس نہیں دے رہی, ریفرنس میں آپ کو شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے, یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان نقائص کے ساتھ ڈپٹی نذیر احمد نے بہترین انداز سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کردار کو تراشا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم آ جائیں گے, ہم نے ایک کردار مکمل کر لیا, پھر ہم بات کریں گے اصغری بیگم پر. ٹھیک ہے, جہاں ڈپٹی نذیر احمد نے ایک کردار ایسا بنا ہے جو کہ تعلیم و ہنر سے ناآشنا ہے, وہاں انہوں نے ایک بہترین اعلی طبیعت کے مالک, کم عمر اور سمجھدار لڑکی کو تراشا ہے, جو کہ اپنے گھر کو تو سنوارتی ہے, ساتھ ساتھ اپنے سسرال میں بھی جگہ بنا لیتی ہے. وہاں پر غبن کی عادی خدمت گزار کا پردہ فاش کرنا اور اس سے گھر کو آزادی دلانے سے لے کر شوہر کو کھیل کود سے ہٹا کر تعلیم کی طرف راغب کرنا اور پھر ایک عمدہ مشورہ دے کر اچھی نوکری کی طرف گامزن کرنا. مزید یہ کہ اپنی چھوٹی ننند کو تمام ہنر سے آراستہ کرنا اور اس کا بیاہ اچھے خاندان میں بخوبی انجام دینا, یہ سب کچھ ایک سمجھدار لڑکی ہی سر انجام دے سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اس میں آپ کوئی 2 ریفرنس ڈال سکتے ہیں, یا تو آپ وہ ڈال دیں جب ان کی ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا, یا وہ ڈال دیں, یا آپ غبن کے بارے میں ڈال سکتے ہیں, یا آپ اپنی ننند کی شادی یا کوئی بھی ایک کو, یا تعلیم یا نوکری پر آپ ایک ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک 2 ریفرنس آپ لازمی ڈالیں گے, یہ بہت امپورٹنٹ, اور اس کے علاوہ کوئی ایک آپ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ہم آ جائیں گے آخر میں. اب جو لاسٹ ہے نا, ہم نے دونوں کرداروں کا موازنہ کر لیا. ٹھیک ہے, اب جو بات وہ کہہ رہا ہے کیجیے مثالوں سے واضح کیجیے, مثال بھی دیتی کون سا کردار حقیقت سے مبنی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اخیر میں, جو ہماری وہ ڈیمانڈ ہے, سوال کی مین ڈیمانڈ. اخیر میں یہ کہنا درست ہے کہ اصغری جیسی خوبیوں کی مالک لڑکی بہت کم پائی جاتی ہے, مگر اس کے کچھ خصوصیات اگر کسی لڑکی میں واقع ہوں تو وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتی ہے. تاہم اکبری کا کردار حقیقت سے بہت قریب ہے, کیونکہ اس طرح کی معصوم مگر ضدی لڑکیاں عموماً پائی جاتی ہیں, اور وہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کر سبق حاصل کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا اینڈنگ کیسے تھی میں نے اس کی. امید کرتی ہوں کہ آج یہ 3 سوالات کلیئر ہو گئے. اب ہمارے پاس جو رہ گیا وہ اکلوتا سوال رہ گیا, یہ والا. اس کا شاید میں آپ کو جواب یا تو تحریر کر دوں گی, یا پھر ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ بیان کر کے لکھ دوں گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا کردار موجود نہیں ہے جو میں یہ کہوں کہ نہیں بیٹا یہ آیا ہے یا یہ آ سکتا ہے. ہم نے تقریباً تمام کرداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے کر لیا ہے. تینوں کردار پر ہماری مختصراً بھی بات ہو گئی تھی کردار نگاری میں, اور ہماری ساتھ ہی ساتھ ہماری اس وقت بھی بات ہو چکی ہے جو ابھی ہم نے کری ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کل انشاءاللہ ملاقات. کل تو عید ہوگی, تو عید کا پہلا دوسرا دن انشاءاللہ ہمارا آف ہوگا. تیسرے دن انشاءاللہ ہم اسی وقت